إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام کا یعنی ہفتے کے دنوں کا سردار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں اجتماعی طور پر عبادت کریں اور فاض و نصیحت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اہل کتاب میں سے یہودیوں کو اپنی اس پسندیدگی سے عطا یہ بھی دی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا ان کو کہ باقی اگر آپ مشورہ کر کے کوئی اور بھی مقرر کرنا چاہیں تو وہ آپ کو. انہوں نے مشورہ کر کے کہا جی ہم ہفتے کے دن اجتماعی طور پر عبادت کیا کریں گے. اس دن ہمارے لیے اس دن کو مقرر کر دیا، آج ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، لیکن یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے بالکل کاروبار نہیں کرنا. وہ مچھلیوں کا بالا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی ان کا کاروبار مچھلی سمندر کے کنارے میں کر دیا، ماہی گیری ان کا ایک پیشہ تھا. اللہ نے کہا کہ یہ سارا دن آپ نے عبادت کرنا تھا، کیونکہ یہ طے ہے کہ جو چیز بندہ خود منتخب کرتا ہے نا اس میں آزمائش بندے کی زیادہ ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے کہہ کے مطابق چل جاتے تو سمپل سی بات تھی کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگا کے عبادت کو پکا چلے. لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے وہ دن پسند کیا اس لیے اوپر تھوڑی سی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے. پورا دن آپ مچھلیاں پکڑ سکتے. 12 ہفتے کے دن انہوں نے زیادتی کی تو اس کے بعد اس قوم کو اندر اور تنظیر وغیرہ بنایا گیا. یہ واقعہ ہو چکے ہے. اس کے بعد باری آ گئی عیسائیوں کی. ان کے سامنے بھی اللہ نے پسندیدگی ظاہر کی اپنی کہ عبادت کا دن کون سا مقرر کرنا چاہیے آپ کو جمعے کو، لیکن انہوں نے اتوار کو پسند کیا. آپ کو مشورہ کون کر آپ اتوار کا دن پر وہ اپنے مقرر کیا. اس کے بعد تیسرا جو الہامی اور آسمانی مذہب ہے وہ ہے اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کہ آپ بھی ایسا دن مقرر کریں جیسے یہودیوں نے ہفتے کا مقرر کیا ہے، عیسائیوں نے اتوار کا مقرر کیا ہے. تو آپ کا بھی عبادت اجتماعی طور پر عبادت کا بھی دن ہو اور بعض نصیحت کا بھی دن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبلغ بن کر مدینہ میں آپ سے پہلے آ گئے. آپ ان کو خط لکھا، آپ یہ والا جو اجتماع ہے اور یہ والی جو بد اس لیے جمعے والے دن پر متفق فرمائیں. اور اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ اسی بات پر متفق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دن کو منتخب کرنے کی توفیق دی. اس میں جمعے کے وقت سے پہلے بھی اور بعد میں کاروبار کرنے کی اجازت. صرف 1 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا ہے جو ہم آتے ہیں بعد میں سے یہ سنتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ہاں جی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. اللہ کی طرف سے پہلے یہودیوں کو بھی یہی تھا کہ اس کو مقرر کریں، لیکن ایک تھوڑا سا یہ بھی آزمائش تھی کہ ان پہ ڈال دی کہ جو مقرر کر لیا. لیکن وہ اللہ کی پسند کی بجائے اپنی پسند کو انہوں نے ترجیح دی. چنانچہ جمعے والا دن یا اس کے احکام جو ہیں جب ہم جمعرات کو سورج غروب ہو جاتا ہے وہ شام پڑ جاتی ہے اس وقت سے جمعے والے دن کے احکام ہونے شروع ہو. مثلاً جمعے والے دن کیا ہے کہ جمعے والے دن ہم نے سورج القحف وغیرہ پڑھی ہوتی ہے. وہ اگر کوئی جمعرات کی رات یعنی کہ شام ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس میں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ اس میں جمعے والے دن کو شمار. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جمعے والے دن روشنی میں ہی پڑھوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا اگر کوئی رات میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے والے دن کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دی ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہدایت یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے والی رات یعنی جو پیچھے رات ہوتی ہے نا اس کو ہم اس دن کی رات اسلامی لحاظ سے سمجھتے ہیں سوائے عرفہ کی رات. یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے مسئلے کی کہ 9 عرفہ کا جو دن ہے 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے عرفہ کا دن ہے اس کی رات سورج غروب ہونے کے بعد ہے. باقی ساری راتیں سال کی وہ دن سے پہلے والی سمجھی جائے کے بعد ہو جائے. ہاں جی 9 ذوالحجہ کا جب سورج غروب ہوگا اگلی رات 9 ذوالحجہ کی سمجھی جائے جو 10 کی ہے اس میں احکام نہ ہوگا وہی عرفہ کی رات اگلی ہوگی پچھلی رات میں عرفہ کی رات اگلی دن سے پہلی نہیں دن کے بعد والی. مغرب کے بعد باقی پورے سال کی راتیں پہلے سے رات سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آپ نے تہجد کے لیے یا عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا. باقی 6 دن کو تہجد نہیں پڑتا اور صرف کہتا ہے کہ میں جمعہ والی رات کو تہجد کروں گا آپ میں سے منع. اسی طرح باقی دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھتا نفل اور کہتا ہے کہ میں صرف جمعے والے دن روزہ رکھوں گا آپ یہ بھی منع. اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یا اس دن کو روزے کے لیے خاص کرنا باقی دن کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے. اور اس ممانعت کی کیا حکمت ہے وہ اللہ کے رسول ہے تو ہمیں حکم دیکھنا ہوتا ہے. اگر اس کی حکمت کو اللہ کے رسول بیان کر دیتے ہیں تو ہم ورنہ بندہ مومن کے لیے حکم سے بات کرو نہیں. ایک تو چیز یہ البتہ بعض علماء نے ایک اشارہ کیا ہے جو ہم حدیث سنتے ہیں کہ جس نے جمعے والے دن غسل کیا پھر غسل کیا پھر وہ مسجد کی طرف آیا اور امام کے قریب بیٹھ گیا اس کو اتنا آ جائے کہتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے ملنے کی رات اور اس کے بارے میں بعض ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ہم ان کا اعتبار نہیں کرتے. کوئی رات خاص نہیں ہے جب بندے کو سہولت ہو اس وقت کے ساتھ اس چیز کو تو اس رات کی خصوصاً عبادت کرنا اور اس دن کا خصوصاً روزہ رکھنا یہ کیا ہے. دوسری بات اس دن میں 2 گھڑیاں ایسی بتائی گئی ہیں جن کا بہت بڑا ہے. ایک گھڑی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس وقت میں جو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب تو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. پہلی گھڑی میں اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے. جو دوسری گھڑی میں پہنچتا اس کو گائے کی کوئی تیسری میں پہنچتا اس کو چھوٹا جانور بھیڑ بکری کی جو چوتھی میں پہنچتا اس کو مرغی کی اور جو 5ویں گھڑی میں پہنچتا اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ. یعنی یہ 5 گھڑیاں بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی میں آنے والے کو ثواب پہنچتا ہے ثواب ملتا ہے اونٹ کی قربانی. اونٹ کی قربانی کے بارے میں بھی جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اونٹ قربان ہونے کے لیے حرم میں بھیج دیا. یعنی ہے وہ اپنے گھر میں لیکن اس نے کہاں پر بھیجا جی حرم میں اونٹ بھیجا کہ میرا اونٹ جو ہے نا وہ حرم میں جا کے قربان کرے بیت اللہ میں جا کے اتنا بڑا ثواب. اب یہ 5 گھڑیاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شروع ہو جاتی ہیں اشراق کے وقت سے اور کب تک باقی رہتی ہیں جب تک امام مسجد میں داخل نہیں ہوتا. ہم ایک اندازہ لگائیں ہمارے ہاں امام صاحب کب آتے ہیں وہ پڑھانے کے لیے 12:40 ایک مثال 12:40 پر امام صاحب مسجد میں آ گئے. اس وقت وہ گھڑی کیا ہوگی جی اینڈ نہیں ابھی بھی نہیں سب ختم ہو گیا امام کے آنے پر. اچھا شروع کب ہوئی تھی اشراق کے بعد. اشراق ہم لگا لیں 5:20 چلو 5:30 لگانا 5:30 لگانا 5:40 لگانا 5:40 سے لے کر 12:40 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 اور 12:40 7 گھنٹے. اچھا جی اب ان 7 گھنٹوں کو 5 حصوں میں تقسیم کریں 7 گھنٹوں کو 5 حصوں میں تقسیم کریں کتنا ہے
सवा घंटा तकरीबन सवा घंटा, 1 घंटा 25 मिनट। मतलब ये है कि पहली घड़ी आज के वक्त के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तब होगी 5:40 से लेकर 6:40 उसमें जमा करें 7:05, ये पहली घड़ी। उसके बाद दूसरी शुरू होगी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। अच्छा, ये वाला मसला समझ आता है। यहाँ पे नेकी का अजर हासिल करने का कंपटीशन होता है। ये हमें मसला यहाँ पे नहीं समझ आएगा कि जब बयान वक्त पे आप पहुँचते हैं। अरब की मिसाजत में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। हाँ, उस वक्त बैठा रहे, तिलावत करे, नमाज पढ़े। ठीक है जी। और अरब में हम देखते हैं इशराक पढ़ के लोग जुमा जिन्होंने पढ़ होता है इशराक पढ़ के बैठ जाते हैं। ये यानी कि ये फजीलत हर बात है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऊँट की कुर्बानी 1,00,000 1.5 लाख की कुर्बानी, 1.5 तो 10-12 लाख की होगी जी। बकरे की लोग तो बकरे की है। 5, 7, 8, 10 लाख की कुर्बानी है। उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पर अब ये 5 इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कैसे, क्योंकि जब अच्छा उन्होंने ये वाली तकसीम किस बुनियाद पर की, क्योंकि नबी इस्लाम ने क्या फरमाया कि जब इमाम आ जाता है तब फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करते हैं, जिक्रा वो खुतबा सुनते हैं। ठीक है, इमाम आते ही खुतबा सुनते हैं, उस वक्त खुतबा हो जाता है। इसका मतलब है कि वो काउंटिंग जो है वो इमाम के आने से पहले पहले, और इमाम के आने से पहले पहले जुमे वाले दिन की यही तकसीम है उसमें। दूसरी बात, दूसरी घड़ी क्या है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी में अल्लाह के हुक्म जो भी दुआ की जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है। बात हम क्या कर रहे थे, क्या पॉइंट काम कर रहे थे कि जुमे वाले दिन 2 घड़ियाँ बड़ी कीमती, एक घड़ी वो जिसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियों का सवाब है और दूसरी वो जिसमें दुआ का। अब वो दुआ कब कबूल होती है, इसके बारे में तमाम रिवायात को इकट्ठा किया जाए, उनका खुलासा ये बनता है कि जिस वक्त इमाम मस्जिद में दाखिल हो खुतबा देने के लिए, उस वक्त बंदा नमाज की हालत में वो दुआ करे। क्योंकि हदीस में अल्फाज आए हैं वहुवा काइमुन युसल्ली, वहुवा काइमुन युसल्ली, यानी जो दुआ करता है बंदा वो पाता है उस घड़ी को जो खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो और उस नमाज के अंदर दुआ। अच्छा, इसी तरह दूसरी रिवायत है कि वो घड़ी आती है कि जब इमाम आकर बैठ जाता है, इमाम आकर मस्जिद में बैठा है तो बंदे को चाहिए कि उस वक्त 2 रकअतें पढ़े और दुआ करें। एक आदमी नमाज के अंदर दुआ नहीं कर सकता, उसको अरबी नहीं आती, उसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जो नमाज के इंतज़ार में है वो भी नमाज में ही है। पहले बात है जुमे के लिए वो नमाज के इंतज़ार में बैठा है, इसलिए वो वैसे बैठा बैठा भी क्या कर सकता है, दुआ कर सकता है। एक मौक़िफ़ ये है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जब इमाम साहब एक खुतबा देकर बैठते हैं दरमियान, ये बैठने से बाद वो बैठना है कि जब खुतबा देकर इमाम साहब बैठते हैं उस वक्त से लेकर नमाज के सलाम खुलने तक ये घड़ी मौजूद है। इसीलिए हम देखते हैं कि दूसरे खुतबे में वाज़ व नसीहत से ज़्यादा क्या की जाती है, दुआएं की, ताकि सब लोग उस दुआ में शामिल हों। और इमाम को भी बैठकर उस वक्त अपने मुक़्तदियों के हक़ में दुआ करनी चाहिए, या उसका जो भी मामला है वो अल्लाह के पेश करे कि अल्लाह ये मेरा मामला। लेकिन ये सारा बगैर हाथ उठाए और बगैर मवाद तलब किए। जैसे ये घड़ी मख्फी है वैसे इस दुआ को भी क्या रखना चाहिए, बिल्कुल मख्फी रखना चाहिए। ये 2 घड़ियाँ इनकी बड़ी फजीलत है, एक घड़ी में दुआ कबूल होती है और दूसरी घड़ी में क्या है, कुर्बानी का सवाब होता है। ये भी हमें हासिल करने की कोशिश करनी। तीसरा पॉइंट ये है कि इमाम के मस्जिद में दाखिल होने से पहले और खुतबा शुरू करने से पहले पहले जो आ गया, सुबह को मसलन कोई आया हो, अब वो क्या करे, सल्ला माकुद्दिरा लहू, जितनी उसके नसीब में नमाज है वो 2 करके पढ़ता है। ताकि बाद उलमा के बारे में आता है तो वो कभी कभार जुमा पढ़ने के लिए भी जाते थे किसी बड़े इमाम के पीछे,
وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تقریباً 34 گھنٹے انہوں نے نوافل ادا کیے. 34 گھنٹے تبھی ادا ہوئے نا جب وہ بالکل صبح جا کے بیٹھے. اس لیے جتنی مقدر میں ہے 2 رکعت کر کے بندہ پڑھتا ہے. لیکن اگر بندہ کسی وجہ سے آیا ہے اپنا امام کی خطبہ شروع ہونے کے بعد، پھر اس کے بارے میں کیا ہے تو وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے گی. 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور قرآن خطبہ ہی پڑھے. اور یہ اتنی نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی اس کی کہ ایک صحابی وہ آ کر ویسے بیٹھ گئے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ ان کو کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا سلے رکھا رہی 2 رکعتیں پڑھ لیکن ہلکی پڑھ. تو سنتیں بالخصوص ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ بالکل ہلکی پڑھنی چاہیے. کون کون سی؟ فجر کی 2 سنتیں اور دوسری ایک خطبے کے دوران. ہاں خطبے کے دوران اگر کسی نے 2 رکعتیں پڑھی تو وہ بھی کیا پڑے گا؟ ہلکی پڑے گا. اس کے بارے میں کیا تھا نبی علیہ السلام کا فرمان. ایک تیسرا موقع بھی ہے، وہ ہے کہ جب آپ رات کا قیام شروع کریں تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی. یہ 3 مواقع ہیں جن میں اسپیشل نبی علیہ السلام کا حکم ہے. ان 3 موقعوں پر 2 رکعتیں کیا پڑھنی چاہیے بالکل ہلکی سی. ہاں جی ہاں تہجد کی. ہاں یہ بات کرنے لگے تھے. اس کے بارے میں ایک موقف یہ ہے، لیکن وہ موقف کا بات کیا ہے رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ والا وقت ہے. اس کے بارے میں 20 سے زیادہ اخبار ہیں، لیکن جو ہم نے بھی بات کی ہے یہ احادیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں باقاعدہ طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایات موجود ہیں. تو ہم نے صرف وہ باتیں کی ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ باقی اس کے بارے میں بات. اچھا جی، اگر کوئی بندہ صبح کا آگے بیٹھا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، عام دنوں میں یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے والے دن زوال نہیں ہوتا. تھوڑی سی سمجھنے میں یا سمجھانے میں غلطی ہوگی. جمعے والے دن زوال ہوتا ہے، زوال کا اعتبار نہیں ہوتا. کیا فرق ہے دونوں؟ جو پڑھ رہے انہوں اتبار کو نہیں نہ بھی پتہ نہیں ازوال ہوا کہ نہیں. ہاں جڑے وہ واسطے حکم سی نا باقی 6 دنوں بھی جڑا بڑا پڑھ اعتبار کو نہیں. مطلب باقی 6 دنوں میں کیا حکم ہے کہ زوال کے وقت آپ نے نوافل نہیں پڑھی، لیکن جمعے والے دن کا استثناء. یعنی جمعے والے دن ہم دیکھتے ہیں نا کہ کئی چیزیں جو اسپیشل ہیں جمعے کے ساتھ، اس میں یہ بھی ہے کہ زوال ہے لیکن زوال کا حکم نہیں ہے. زوال کا حکم کیا تھا؟ اس میں عام دنوں میں ہم نے زوال نہیں پڑھی، لیکن جمعے والے دن زوال کا حکم ہے. البتہ یہ بھی نہیں کہ لازمی ضد کے ساتھ زوال کے ٹائم ہی کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، کچھ ضد بھی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں پڑھتا، ہم کیا نہیں کھڑا ہو کے پڑھ بھی نماز، یہ بھی نہیں کر سکتا. ویسے زوال سے پہلے وہ پڑھ رہا ہے، اس پہ بھی کوئی یعنی کہ آبجیکشن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے جی، اور جو نہیں پڑھ رہا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. جیسا کہ بیت اللہ میں نماز کا کوئی منع کا وقت، ٹھیک ہے، تو آپ جب مرضی نماز پڑھو. اللہ رسول کا اسپیشل فرمان تھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں کسی کو بھی یعنی کہ نماز سے بھی نہیں روکنا آپ نے کسی بھی گھڑی میں، اور کسی کو طواف سے بھی نہیں روکنا، سوائے جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو سارے لوگ نماز میں. ٹھیک ہے. اسی طرح جمعے والے دن زوال ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں جو زوال کا حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم جمعے والے دن وہ حکم نہیں نماز کو پڑھ سکتے. امام کا خطبہ شروع ہو گیا. خطبہ سننے کے آداب ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کے قریب ہو کر بیٹھے ہیں، پوری توجہ امام کی طرف. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بری حرکت کر بھی رہا ہے نا تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو منع کرے. بندہ خود اپنے طور پر بھی اس کو منع نہیں کر سکتا. اس میں یار بیٹھ جائے تو ایسا بڑا بچے چپ کر دیا. بلکہ آپ نے فرمایا بڑے ایک طرح سے سخت الفاظ ہے، من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب فقد لغا. اس نے بڑی بے درد بات کی. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی توجہ نہیں ذکر ہو رہا ہے. اس لیے فل توجہ امام کی طرف، امام کے قریب بیٹھنا چاہیے، اپنی توجہ امام کی طرف. البتہ اس سے
امام صاحب نے اگر کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے تو اس بندے کو استثناء حاصل ہے۔ مثلاً کوئی انتظامی ذمہ داری لگا یہ والے کام ہے، کوئی انتظامی مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ امام کی اجازت سے وہ بندہ یہ والے کام سر انجام دے سکتا ہے، تو باقی سامعین انجام نہیں دے سکتے، وہ امام کے حکم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پر آپ یہ والا حکم نہیں لگائیں گے، باقی جو عام سامعین ہیں ان کو بالکل خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کھڑا ہو کر خطبہ دیتے تھے، اگر کوئی گزر نہیں ہے تو بندے کو بیٹھ کر خطبہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورہ جمعہ میں بتا رہا گروپ کا قائما، اے میرے نبی انہوں نے کیا کیا کہ ابھی نئے نئے لوگ جمعہ پڑھنا شروع کیا تھا، تو ایک قافلہ آیا تجارت کا، پتہ چلا بھی قافلہ آ گیا، تو جمعہ چھوڑ کے وہ قافلے میں تجارت کے لیے سامان لینے دینے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیا ہوا کہ آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ خطبہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے، اس نے کھڑے ہو کر، ہاں عذر کی وجہ سے کوئی بیٹھ کر دیتا ہے تو اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ امام صاحب کو 2 خطبے دینے چاہیے، ایک خطبے میں بعض و نصیحت کرے، کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو ہم بالکل وہی ریپیٹ کریں گے جو نبی علیہ السلام ہر خطبے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے عام ہو گئے کہ وہ لازمی بندے کو دہرانے چاہیے، جو ہم خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں عربی کا، وہ ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں، البتہ اما بعد کے بعد جو بھی وقت کے لحاظ سے ضرورت ہوتی آپ وہ والے مسائل بیان کریں۔ اس سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ یہ والے الفاظ کو بھی لازمی ہے، اس کے بعد موقع کی مناسبت سے ہم کوئی بھی بات و نصیحت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مین مقصد کیا ہے؟ بات و نصیحت، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو بات و نصیحت ہوگی وہ ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوگی، اور جو بات و نصیحت ہوگی وہ پھر اپنی زبان میں ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے رہے، لیکن اب الحمدللہ نہیں ہے ایسے لوگ، وہ ایک وقت تک یہ سمجھتے رہے کہ خطبہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف عربی میں ہی ہوتا ہے، کہ عربی پڑھیں بیٹھ جائیں پھر عربی پڑھیں اور جماعت کریں اپنے کام کریں۔ لیکن الحمدللہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ جب واضح ہو جائے تو اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں میں بتاتے ہیں۔ اب الحمدللہ یہ والی صورتحال نہیں رہی، اس لیے اس پر مزید تفصیل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ الفاظ جو ہر جمعے پڑھے جائیں گے اور اگلے الفاظ جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے، لوگوں کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، اس کی مناسبت سے تعلیم دیں۔ خطبے کے بعد آگے جی ہم نماز کی کتنی رکھتے ہوں گے جی؟ 2 رکھتے ہوں۔ مقتدی اگر ایک رکعت اس کی مس ہو گئی، دوسری رکعت میں آ کر مل گیا، فاتحہ اس نے پڑھ لی، ہمارے رجحان فاتحہ اس نے پڑھ لی ہے تو وہ بعد میں کھڑا ہو کر صرف ایک رکعت پڑھے گا، تو ایک رکعت اس کی مکمل ہے۔ اور احناف کے رجحان کے مطابق اگر وہ دوسری رکعت میں رکوع میں بھی مل گیا تو پھر بھی وہ اس کی رکعت ہوگی، وہ ایک رکعت اور پڑھے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دلائل کی روشنی میں موقف زیادہ مضبوط ہے کہ فاتحہ اس کو کم از کم پڑھ لینی چاہیے۔ اگر وہ سجدے میں، رکوع میں یا تشہد میں ملا جمعے تو پھر اس کو 4 رکھتے زور کی نیت سے پڑھیں۔ اب اس کی جمعہ نہیں ہے، اب وہ 4 رکھتے کس کی نیت سے پڑھے گا؟ زور کی نیت سے۔ بعد میں کھڑے ہو کر وہ 4 رکھتے مکمل کرنے کے بعد یہی موقف ہے نہیں؟ اچھا زور میں، ہاں پھر ان کا موقف یہی موقف، البتہ صرف رکوع والا تھوڑا اور یہ یعنی کہ صرف اناف کا نہیں، انابلہ کا بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع میں جو مل گیا اس کی رکعت۔ امام مالک، امام شافعی اور اہل حدیث حضرات وہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن کی حیثیت نہیں ہے، وہ رکن ختم ہے، وہ نماز آپ کی نماز مکمل ہو گئی، اذکار ہو گئے۔ اس کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ امام صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی دعا یہ کروانی چاہیے یہاں پر وہ کروا سکتا ہے، ورنہ وہ اس نماز کا حصہ نہیں۔ اصل دعا کا موقع جو بھی ہم نے سنا ہے وہ دوسرا خطبہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے ہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ سیاسی دعا ہے، سیاسی سے مطلب غلط نہیں، مطلب وہ انتظامی امور کو سامنے رکھتی ہے، ورنہ اصل دعا جو اپنا کام نہیں کروانا چاہتا ہے وہ دعا امام سے کب کروائے؟ اردو میں کرتے ہیں ان شاء اللہ، اللہ سے بڑے مسئلے آتے ہیں، اردو میں نہیں کر سکتے، اردو میں عربی میں اس میں بات و نصیحت بھی کر سکتے ہیں، اس میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔
جمعہ ہمارا مکمل ہو گیا. جمعے کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. وہ 2 رکعتیں مسجد میں اور 4 رکعتیں مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں، یا 2 رکعتیں مسجد میں پڑھ لیں اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھ لیں. یہ دونوں طریقے وہ سنتیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. اس سے پہلے ایک مسئلہ رہ گیا تھا جمعے کی اذان کا. جمعے کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے مکمل زمانے میں اور عثمان کے ابتدائی زمانے میں جمعے کی اذان ایک ہی کہی جاتی تھی جب امام ممبر پر آ کر بیٹھے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان مارکیٹ میں دلوانی شروع کی. یعنی وہ اذان کی مسجد میں نہیں ہوتی، وہ ہوتی تھی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے جی، تاکہ لوگوں کو ایک طرح سے آگاہی ہو جائے، اور اگر کوئی مصروف ہو گیا دنیا داری کے بندے میں وہ آگاہ ہو جائے کہ میں نے جمعے کے لیے جانا. اب اختلاف پیدا ہوا بعد میں نہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی مخالفت کی. ان کا کہ نماز ایک عبادت ہے، اذان کیا ہے، ایک عبادت ہے. کل بھی ہم نے سنا ہے، اس کو ایسی جگہ پہ رکھو اور اتنا ہی رکھو جتنا نبی علیہ السلام کے زمانے میں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے پیش نظر اس اذان کو باقی رکھا. اچھا، پھر وہ اذان مارکیٹ سے اٹھی اور بعد میں ہشام بن عبد الملک ان کے زمانے میں پھر وہ بھی مسجد میں ہی آتی، انہیں بھی مسجد میں کہیں جانے لگی. ورنہ عثمان کے زمانے میں وہ اذان کہاں پہ ہوتی تھی؟ باہر مارکیٹ میں ان کے زمانے میں. اب ہمارے لیے کیا حال ہے؟ ہمارے لیے حال یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اگر کوئی خلیفہ راشد یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا حضرت علی میں سے اگر آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کی ضرورت ہو، اس کی کیا ضرورت ہو، وہ اپنایا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ ایسے پابند نہیں کروایا جا سکتا کسی کو جیسے نبی علیہ السلام کے فرمان. اچھا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھڑیاں موجود ہیں. اور ایک بات میں بڑی بات چلی ایک دفعہ، ایک بزرگ کو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی پیشی تھی کہیں پر بات میں 8 بجے. مجھے پتا چلا کہ وہ 6 بجے جا کے بیٹھے، لیکن ادھر کیسے پہنچ. پھر ان کو سمجھ آیا، ٹھیک ہے آج کے بعد میں آپ سے یہ بحث نہیں کرتا. ضرورت لیکن اگر کسی جگہ پر پہلے اذان ہو جاتی ہے، ہم کوئی ایسا نہیں سمجھتے اس کو کہ اس نے بدعت کا فتویٰ اس میں نہیں لگاتے. صحابہ کرام آپس میں اس طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں کہ یہ بدعت آپ نے کر دی، وہ آپس میں مسئلہ کہنا ایک کو ڈیڑھ سے جو ایک دوسرے کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے، پر وہ آپس میں کہہ سکتے ہیں. ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں کہ ہم ثابت کسی پر کفر کا، نفاق کا یا بدعت کا فتویٰ. وہ آپس میں علماء کے ایک ہی لگے صحابہ مرزا بنتا. ٹھیک ہے، یہ اذان کا مسئلہ ہو گیا، اس میں بحث نہیں ہے. کسی مسجد میں 1 ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی مسجد میں 2 ہوتی ہے تب بھی. نماز بعد والی ہوگی نہیں، نماز کے بعد ضیافت کا اہتمام. وہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ہم بڑے شوق سے جمعہ پڑھنے جاتے. کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بعد میں ایک خاتون تھی مسجد کے پڑوس میں، وہ ہمیں حلوہ کھلایا کرتی، اور جمعہ پڑھ کر فوراً اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں حلوہ کھلاتی. اور بڑا ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ جمعہ آئے گا تو بعد میں جی اب حلوہ ضیافت وغیرہ کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. یہ بدعت میں شامل نہیں. اسی طرح جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال سے پہلے بھی شروع بعض اوقات نبی علیہ السلام نے کیا ہے، یعنی زوال سے پہلے پہلے جمعہ پڑھا دیا. لیکن اکثر معمول جو آپ کا تھا وہ زوال کے فوراً ہی بعد، یوں ہی زوال ہوتا آپ مسجد میں آ جاتے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی خطبات آپ کے جمع کیے ہیں علماء نے نبی علیہ السلام کے خطبے بھی جمع کیے ہیں. اگر ہم ان کو بالکل آرام سے بھی بیان کریں نا، زیادہ سے زیادہ وہ 20 سے 25 منٹ ہے، زیادہ سے 20 سے 25 منٹ بہت زیادہ آپ کا. کہتے ہیں صحابہ کرام جب ہم جمعہ پڑھ کے نکلتے وہ دیواروں کے ابھی تک سائے اتنے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیواروں کے سایوں میں چل کر آپ نکلتے، مطلب ابھی بہت کم سایہ ہوتا ہے. تو زوال سے پہلے جمعہ، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ بندہ پڑھ دیتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے زوال سے پہلے جمعہ. کبھی کبھار آپ نے ایسا کیا ہے
زوال سے پہلے جمعہ. اور اس کا اب دیکھیں نا کہ ایک کام کو کرنے کے جو کئی طریقے آئے، یہ اس لیے ہے کہ دین اسلام نے قیامت تک کے لیے رہنا، اور قیامت تک کے لیے رہنے والوں کی ضروریات، ان کے تقاضے وقت کو بدلتے رہتے ہیں. تو کینیڈا سے ایک دفعہ سوال بھیجا گیا تھا، اللہ جناب کو فتاوی کمیٹی ہے، کہ ہمارے ہاں جی تقریباً 12:30 بجے نئی شفٹ شروع ہوتی ہے، یعنی کہ کام کی پہلی شفٹ جو ہے وہ 11 ساڑھے 11 مکمل کر دیتے ہیں، نئی شفٹ جو 12:30 یا اس ٹائم مکمل ہے. اور ہمارا جمعے کا ٹائم پھر وہ نہیں بنتا، جمعے کا ٹائم اس وقت ہی شروع ہوتا ہے اور اس وقت اپنے کاروبار میں اب یا جمعہ چھوڑیں تو یا پھر اس کو پہلے رکھیں. تو پھر وہ آثار اور وہ روایات جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کی گئی. صحیح مسلم میں بھی ہے وہ، یعنی یہ بھی نہیں کہ تھرڈ پارٹی کا وہ، صحیح مسلم میں بھی وہ رہتا ہے مار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے جمعہ ایک مرتبہ سوال سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، اس لیے اگر کہیں پہ ایسی ضرورت ہو، انتہائی ضرورت، تو جمعہ نماز سے پہلے بھی پڑھایا جا سکتا ہے. ورنہ معمول کیا ہے، زوال کے بعد بالکل قریب، زوال کے بعد بالکل قریب. یہ جمعے کے چند ضروری مسائل تھے جن سے ہم نے ابھی آگاہی حاصل کی ہے. اگر اس میں کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی نئی بات آپ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اس میں وضاحت طلب ہے تو وہ یہ سمجھا ہے. پہلے 4 سنتا ہے، دو کر کے بنی ہے. دو کر کے 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، دو کر کے کام کے آنے سے پہلے. جب امام صاحب خطبہ شروع کر لیتے ہیں تو پھر صرف جو اناف کرتے ہیں پہلے تقریر کر لیتے ہیں بعد میں یہ طریقہ کار شروع ہوا تھا جب اختلاف تھا نا کہ خطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے، پھر پہلے تقریر یہ اردو میں کرنی شروع کرتے ہیں. لیکن اب میری معلومات کے مطابق کئی جگہ پہ یعنی کہ خطبے کے اندر ہی بات نصیب کر لیتے ہیں. البتہ طریقہ کار وہی چلا ہے. یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت، بدے کی بات نہیں. اس کو خطبے میں شامل نہ کرتے. آپ خطبے میں نہیں شامل کرتے، سنتا تو بعد میں پڑھتے وہ علیحدہ سے یہ بڑی بات ہے. سنتا بتانا بہت ہاں جی، وہ بھی بات میں لیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہم نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کا، یہ طریقہ کار تھا جس کے مطابق ہم چلنا چاہیے. ہاں جی، سوال کر لیں آپ. ہاں جی، جڑا پہلے پڑھی ہے نا. نہیں ملا سنتا یہ زیادہ سوال وائر میں زیادہ پڑھی جاتی ہے. کی نماز ہے، اگر 4 کی بجائے 2 کر کے پڑھی وجہ زیادہ ہے. وائر بھی پڑھی جاتی ہے، تلاوت بھی. البتہ نماز کے مسائل میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا 4 رکعتوں والی فرضوں میں، اگر بندہ ادھر بھی تلاوت کرتے ہوئی اور سورج کی تو جائز ہے، منع نہیں ہے، یعنی کہ وہ ثابت بھی ہے. فرضوں میں اگر فرض ملتا ہے بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور میں جی ایسے ہی.